بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج پاکستان میں، اور میں ہوں چودھری نعمان۔ پاکستانی سیاست کے اوپر تو بات کریں گے، لیکن آج الیکشنز کے حوالے سے بات کریں گے۔ ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں 16 اکتوبر کو۔ 8 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں اور 3 صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں جن میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، اور ان الیکشنز کے اندر وفاق نے تو چاہا کہ اس سے کترایا جائے، لیکن الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے کہ الیکشنز ہوں گے۔ عمران خان صاحب جلسے کر رہے ہیں اور اسمبلیوں کا تو وہ بائیکاٹ کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی الیکشنز میں حصہ لے رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے اس ٹائم جو سچویشن ہے، جو نظر آ رہا ہے، عوام ان کے ساتھ ہے، اور عمران خان کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ ہم ہی جیتیں گے۔ اگر جیتے بھی ہیں تو اتنے خرچے کے باوجود بھی اسمبلیوں میں انہوں نے جانا نہیں ہے، تو یعنی کہ جو اتنا ٹائم ویسٹ ہونا ہے، خرچے ہونے ہیں، اس کے باوجود بھی اسمبلیوں میں آپ نے جانا نہیں ہے۔ پھر اس کے باوجود کیا وجہ ہے؟ حکومت کو بھی پتا ہے کہ عمران خان اگر جیتے ہیں تو الیکشنز، انہوں نے اسمبلی میں تو جانا نہیں ہے، لیکن الیکشن کمیشن بھی کہہ رہا ہے کہ الیکشنز ہوں گے، اور الیکشنز ہونے کے باوجود بھی پھر عوام کا ہی پیسہ ضائع ہوگا۔ ٹیکس عوام نے پے کرنا ہے، عوام کا پیسہ ہے، لیکن اسمبلیوں میں عوام کی آواز تو بننا نہیں ہے، تو پھر ان الیکشنز کا فائدہ کسے ہوگا اور کیسے ہوگا، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور دوسرا، عمران خان صاحب حقیقی آزادی مارچ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ آج انہوں نے کراچی میں جلسہ کیا اور کہا کہ میں بس کال دینے والا ہوں۔ 25 مئی سے ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ آج کال دی جائے گی، کل کال دی جائے گی، لیکن تاحال کوئی کال نہیں دی گئی۔ اب امید کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کال دیں گے، اور کال دینے کے بعد حالات کس طرف بڑھیں گے۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد جا کر رہیں گے، اور وفاق یہ کہہ رہا ہے، وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ آئیں تو صحیح، ان کو نہ واپسی جانے کا رستہ ملے گا، نہ اسلام آباد آنے کا رستہ ملے گا، ان کو درمیان میں ہی پکڑ لیا جائے گا۔ یہ رانا ثناءاللہ صاحب کا بیان تھا۔ اور دوسری طرف اگر بات کریں، وفاق کی طرف سے کنٹینر بھی لگا دیے اسلام آباد میں، بلکہ پوری سیکیورٹی بھی وہاں پر بڑھا دی گئی ہے کہ کسی صورت بھی عمران خان کو آنے نہیں دینا۔ کیا عمران خان اگر نہیں آتے تو حکومت خوشحال بیٹھی رہے گی، اسی طرح اقتدار کے اندر مزے لیتے رہیں گے، کیونکہ معیشت ان کے بس میں نہیں ہے کہ اسے بہتر کر سکیں، پیٹرول کی قیمتیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، اور معیشت کی جو بگڑی ہوئی صورتحال ہے وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، ڈالر ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو پھر وفاق کے اندر رہ کر یہ اپنے کیسز ختم کرا رہے ہیں۔ جو عمران خان کا ایک بیانیہ تھا NRO2 والا، کیا یہ NRO2 لینے کے لیے ابھی اقتدار میں بیٹھے ہیں یا پھر یہ معاملہ کچھ اور ہے، یہ بھی آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ عمران خان صاحب نے آج کہا کہ ملک کی تاریخ کا یہ فیصلہ کن وقت آ چکا ہے، چوروں کے خلاف سیاست نہیں، یہ جہاد ہے۔ ڈاکو خزانہ لوٹ کر باہر لے جاتے ہیں، پھر NRO لے کر واپس آتے ہیں۔ اس ساری سچویشن پر اور عمران خان کے بیانیے پر بھی بات کریں گے۔ اور دوسری طرف اگر بات کریں، لاہور کے اندر تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، وزارت داخلہ کے حوالے سے بھی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، اور اس حوالے سے وفاق میں دعوے یہ کیے جا رہے ہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے کہ ہم پنجاب حکومت بھی لینے جا رہے ہیں، جبکہ پنجاب حکومت والے کہہ رہے ہیں کہ ہم وفاق لینے جا رہے ہیں، وفاق کہہ رہے ہیں کہ ہم پنجاب لینے جا رہے ہیں۔ اس طرح کی سچویشن بن چکی ہے۔ اس سے اب راستہ کیا نکلے گا اور حالات کس طرف بڑھیں گے، اس پر بات کریں گے۔ چیئرمین عوامی فلاحی پارٹی شیراز الطاف صاحب اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیراز صاحب بہت شکریہ۔ اور ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے صدیق الفاروق صاحب نے، رہنما مسلم لیگ نون ہیں، انہیں بھی پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ صدیق الفاروق صاحب، پہلے آپ کی طرف آؤں گا۔ عمران خان صاحب جہاد کرنے جا رہے ہیں آپ کے خلاف، اور دوسرا انتخابات بھی ہیں، ضمنی انتخابات، کیا لگتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے ضمنی انتخابات میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان صاحب بہت کنفیوزڈ ہیں، اور ان کے اپنے پریزیڈنٹ کے مطابق اقتدار سے محرومی کے بعد وہ مایوس ہو گئے ہیں، یہ صدر عارف الوی نے کہا ہے۔ تو مایوس آدمی جو ہے وہ کبھی کوئی بات کرتا ہے، کبھی کوئی بات کرتا ہے۔ یہ وہی عمران خان ہیں جنہوں نے اپنے، جب یہ پرائم منسٹر تھے تو یہ کہا کہ باجوہ صاحب ہمارے منشور کے ساتھ ہیں، میں جو کہتا ہوں وہ کرتے ہیں، اور اگر انہوں نے کوئی کام کرنا ہو تو مجھ سے پوچھ کے کرتے ہیں، اور ساری ذمہ داری میری ہے۔ اب جناب وہ کیا کہنا شروع کر دیا کہ میرے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ بہرحال جہاد کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ ہم نے ان کو ملک چلتا ہوا دیا تھا، اور انہوں نے آتے ہی سی پیک بند کر کے، انہوں نے آتے ہی نیب کو سرمایہ کاروں، تاجروں، صنعت کاروں کے پیچھے لگا دیا، وہ ملک سے بھاگ گئے پیسہ لے کے، ڈالر مہنگا ہو گیا۔ ان کے اپنے وزیر خزانہ نے پچھلے سال 1 اپریل کو کہا تھا کہ عمران خان
اور ہماری حکومت نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اور جب اس سال اپریل میں حکومت تبدیل ہوئی تو انہوں نے مئی میں کہا کہ عمران خان کے پاس تو معاشی پروگرام ہی کوئی نہیں تھا۔ تو جب ساری خطائیں، ساری غلطیاں آپ کی ہوں تو جہاد کرنا ہے اگر تو جائیں پھر انڈیا کے خلاف جہاد کریں نا، جس میں آپ کے دور میں آپ نے کہا تھا کہ وہ بڑا جو ہے وہ ایماندار آدمی ہے اور دعا کریں کہ وہ کامیاب ہو جائے مودی تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا، اور آپ نے اسے ووٹ بھی دیا سلامتی کونسل کی رکنیت کے لیے، تو اس نے تو پھر جو کچھ کیا سامنے ہے، پھر جہاد ادھر جا کے کریں انڈیا۔ اور دوسرے صدیق الفاروق صاحب، آپ نے کہا کہ ان کے دور کے اندر معیشت کی صورتحال بگڑی، تاجر ملک چھوڑ کر باہر چلے گئے، تو آپ نے سر کیا کیا اقتدار میں آنے کے بعد؟ آپ نے اور حالات آپ کے آنے سے مزید خراب ہو گئے، آپ کا کیا پروگرام ہے، آپ کا کیا مقصد تھا؟ جی آپ نے بالکل درست کہا کہ حالات تو بہتر ہونے شروع ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے جو IMF کے ساتھ معاہدہ کیا تھا یہ 2 سال پہلے جی انہوں نے معاہدہ اپنے اقتدار میں 1 سال کے بعد آ کے کر لیا، تو اس کے بعد انہوں نے جتنا کچھ عمل کیا اور اب جب مزید عمل جو باقی زیادہ کام تھا اس سے یہ پیچھے ہٹے، کیونکہ انہیں نظر آ رہا تھا، یہ کہتے ہیں مجھے اکتوبر 21 میں پتہ چل گیا تھا کہ میرے خلاف عدم اعتماد آ رہی ہے، تو انہوں نے IMF کے کیے ہوئے معاہدے سے روگردانی کی، جس کی وجہ سے پاکستان کے دیوالیہ پن کا اعلان ہونا باقی تھا۔ اس وقت عدم اعتماد لا کے انہیں ہٹایا ہم نے، اور وہ پاکستان جو دیوالیہ ہونے والا تھا اس کو الحمدللہ ہم نے دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ IMF کے ان کے معاہدے پر ہمیں عمل درآمد کرنا پڑا، جس کے اثرات آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اب آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ روپیہ بھی سنبھل رہا ہے، معیشت بھی سنبھل رہی ہے، اور کانفیڈنس جو ہے، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب وہ چاہے آسیان وہ اپنا جائیں، شنگھائی تنظیم میں جائیں، UN میں جائیں، یا یہ پرسوں گئے ہیں باہر، ان ساری جگہ وہ اپنا معاملہ جو ہے وہ کر رہے ہیں، سربراہان مملکت کی بات سن رہے ہیں۔ سیلاب کے حوالے سے دنیا جو ہے وہ امداد کے لیے آگے مسلسل بڑھ رہی ہے، وہ گریجولی اور زیادہ امداد آئے گی، تو انشاءاللہ آپ کو جلد 3-4 مہینے میں بہتری کے آثار بڑے زوردار نظر آئیں گے۔ صدیق الفاروق صاحب، آپ کا موقف سر آنکھوں پر، اور آپ نے کہا کہ ملاقاتیں کریں وزیر اعظم صاحب، جتنی مرضی ملاقاتیں سربراہان مملکت سے کریں، لیکن جس کی ایما پر آپ کہہ رہے ہیں کہ IMF کی وجہ سے ہم نے اپنے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا، وہاں سے ریلیف ملا ہمیں، تو وہ IMF اب یہ کہہ رہا ہے کہ آنے والے حالات مزید خراب ہونے ہیں، مہنگائی مزید بڑھنی ہے، بے روزگاری مزید بڑھے گی، تو آپ پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بین الاقوامی حالات کچھ معاملات کی وجہ سے اور کچھ یوکرین رشیا جنگ کی وجہ سے بین الاقوامی معاملات خراب ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر پاور بریک ڈاؤن جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، برطانیہ میں وہاں بجلی کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، وہاں کوئلے والوں کے کارکنوں نے ہڑتالیں کی، دوسرے لوگوں نے ریلوے والوں نے ہڑتالیں کی، دوسرے ملکوں میں یہ بات ہو رہی ہے، لیکن مجھے اپنے حساب سے اس بات پہ یقین ہے کہ ہم جو اس وقت زراعت کے لیے پیکج بنا رہے ہیں، کیونکہ اب زیادہ وقت نہیں ہے کہ گندم وغیرہ کی کاشت ہوگی، گندم اور مسور اور چنا اور یہ دالوں کی، تو اس میں جہاں اس سیلاب کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے وہاں بعض علاقوں میں تھوڑی بہتری کے امکانات بھی ہیں کہ پانی کی مقدار بہتر ہو گئی ہے، تو شاید یہ فصل ہمارے اقدامات کی وجہ سے بہتر ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مراعات ہم دے رہے ہیں اپنے سرمایہ کاروں کو، اپنے صنعت کاروں کو، اس سے بھی بہتری ہوگی۔ بینکوں کی اصلاح کے لیے بھی ہم کام کر رہے ہیں، تو اس سے ہمیں امید ہے کہ ہمارے ہاں مقامی سطح پر انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ چلیں، امید ہم بھی کر لیتے ہیں کہ حالات بہتر ہوں گے۔ شیراز الطاف صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں۔ شیراز صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے حالات کس طرف بڑھ رہے ہیں؟ مسلم لیگ نون کے اقدامات آپ نے دیکھے، بلکہ مسلم لیگ نون نہیں، اتحادی جماعتوں کے اقدامات آپ نے دیکھے، اور دوسری طرف اس ٹائم ملک کی جو سچویشن ہے، آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے حالات کیا ہوں گے؟ سر میرے خیال میں کچھ باتیں صدیق الفاروق صاحب نے ٹھیک بھی کی، جس طرح انہوں نے کہا کہ بھائی IMF کے معاہدے کو انہوں نے وائلیٹ کیا، یہ ٹھیک ہو گئی بات، لیکن بات یہ ہے آپ تو ووٹ آف کانفیڈنس لے آئے تھے مارچ سے ہی، تو آپ کو تو پتا تھا آپ ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے ان کو آؤٹ کر دیں گے، اور وہ ایک کانسٹیٹیوشنل میئر تھا۔ میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی سازش تھی، اور اب خان صاحب کا سارا بیانیہ سازش والا آپ کے سامنے دن بدن لیکس کے ذریعے دھڑام بھی ہو رہا ہے۔
میرا سوال صدیق الفاروق صاحب سے یہ ہے کہ صدیق الفاروق صاحب آپ تو 3 بار گورنمنٹ کر چکے ہیں, آپ کا تجربہ تھا, آپ نے آ کے وہ ریفارمز کی, آج 6 مہینے تو غالباً ہو گئے, ہم 7ویں مہینے میں شاید انٹر ہو گئے ہیں, آپ نے آ کے وہ ریفارم پی ایس او میں, پیپکو میں, ڈیسکو میں, پی آئی اے میں, اسٹیل مل میں, گورنمنٹ کے بے تحاشا جو ادارہ جات ہیں ان میں, اپنی کابینہ کے سائز میں, اپنی عیاشیوں میں, ان کی تنخواہوں میں, ان کے للے ترلوں میں, ان کے ٹی اے ڈی اے پیٹرول فری میں, اس میں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جو ٹیکس عوام پہ لگایا ہے, کیا آپ نے وہ سرمایہ دار پہ, جاگیردار پہ لگایا, جسے ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ ٹیکس اور انڈائریکٹ ٹیکس؟ تو آپ کا ہوم ورک کیا ہونا تھا؟ میرا خیال ہے آپ نے وہی کیا جو آپ پہلے کرتے تھے. اور میں نے آج خود مارکیٹ کی پوزیشن چیک کی ہے ڈالر کی, ڈالر کوئی نیچے نہیں آیا 212 تک. یہ مصنوعی ہے, اس کے اسحاق ڈار صاحب ایکسپرٹ ہیں. صدیق الفاروق صاحب میرا نمبر لے لیجئے, کل آپ خود مارکیٹ چیک کر لیجئے, اور میں غلط ہوں تو پلیز مجھے فون کر کے بتائیے اور چینل میں بتائیے. میں نے خود چیک کیا آج کہ یہ مصنوعی ہے. ہمارا انٹر بینک اور ہماری اوپن مارکیٹ کسی طرح اوپن مارکیٹ 235, 30, 32 سے دور نہیں ہے. تو یہ مصنوعی آپ نے ڈالر کو نیچے لائے ہیں, مہنگائی اس طرح ہی ہے, بے روزگاری اس طرح ہی ہے, اور یہ دن بدن بڑھنی ہے. آپ جتنے مرضی دورے کر لیں, آپ نے بہت محنت کی, بلاول بھٹو نے, شہباز شریف نے بہت بھاگے, دنیا نے آپ کو بہت سراہا, آپ نے بہت کام کیا, لیکن کب تک آپ مانگ مانگ کے ملک چلاتے رہیں گے؟ جب تک اپنے گھر کو آپ ٹھیک نہیں کریں گے, ریفارمز نہیں کریں گے اداروں میں, معاشی ریفارمز نہیں کریں گے, اپنی عیاشیاں ختم نہیں کریں گے, اپنے ڈائریکٹ ٹیکس اور انڈائریکٹ ٹیکس کی ریشو کو ٹھیک نہیں کریں گے, اپنے وائٹ ایلیفنٹس کے اندر ریفارم نہیں کریں گے, تب تک یہ پھر باتیں ہی ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا. خان صاحب کا میں نے عرض کر دیا کہ ان کی سازش جو انہوں نے بنائی تھی, اب تو آپ نے وہ سن لیا کہ یہ ٹرانسکرپٹ ہے. اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں ٹرانسکرپٹ چھوڑیں, آپ اس کو لیٹر ہی کہیں, لوگوں کو کیا بتانا. تو خان صاحب کا تو کردار لوگوں کے سامنے دن بدن آ رہا ہے. ان کی 4.25 سال کی کارکردگی بھی ٹھیک نہیں تھی, جس کی وجہ سے غالباً ہماری اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل ہونا پڑا کہ بھائی ہم اب مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتے, ہم نے بہت کر لیا. اس کے بعد سے آپ نے کانسٹیٹیوشنلی ان کو ہٹایا, لیکن آپ بھی 6 ماہ بعد, میں سمجھتا ہوں بدقسمتی سے عوام کو جو امیدیں آپ سے تھیں, آپ بجلی کے بل دیکھ لیں, لوگ رو رہے ہیں. جس کا 12,000 روپیہ کرایہ ہے مہینے گھر کا, وہ 16,000 روپیہ بجلی کا بل دے. اس کے علاوہ بچوں کے لیے روٹی کپڑا مکان آٹا اس کا بندوبست کرے, اس کے علاوہ تعلیم اور صحت کا بندوبست کرے. 2,000 روپے آپ نے کہا جی ہم وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے دیں گے. صدیق الفاروق صاحب وہ کیا ہے؟ ایک تماچا ہے عام آدمی کے اوپر. تو براہ کرم اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کریں, اپنے گھر کو ٹھیک کریں. یہ باہر بھاگنا اچھا ہے, اس سے آپ کو آئی ایم ایف نے کیا دیا آپ کو $1.25 بلین, جس کے لیے لگتا تھا کہ یہ آئے گا تو پاکستان کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. آج آئے ہوئے کو غالباً 1 ماہ سے اوپر ہو گیا ہے. کہاں ہیں ہم؟ فاروق صاحب میں تو میں جواب دیتا ہوں, انہوں نے کر دیا, آپ دے دیں جواب. چلیں آج میرا سامنا جو ہے 2 اینکر پرسن سے ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 دفعہ جو حکومتیں ہم نے کی تھوڑا وقت کے لیے, اور اس کے بعد اس کا ملیہ میٹ کر دیا گیا. مثال کے طور پر 90 میں جب اوپن مارکیٹ اکانومی نواز شریف صاحب لائے تو 93 میں اسحاق خان نے توڑ دی حکومت, اور وہ جو کانفیڈنس ملا تھا باہر سے اوورسیز پاکستانیز, وہ کیوں ہجوم کر کے آ رہے تھے, وہ رک گئے اور وہ کانفیڈنس سیٹل ہو گیا. پھر آپ نے دیکھا کہ ہمیں ایٹمی دھماکے کرنے پڑے 99 میں, اور پھر پرویز مشرف نے کارگل کر کے جو کچھ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اسی طرح سے جب ڈالر 100 روپے کا ہمارے 4 سال ڈالر اس تک رہنا یہ مصنوعی نہیں ہوتا. معیشت میں نے بھی پڑھی, میں اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں, اس کے ساتھ لٹریچر کا بھی, لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ڈالر کی اس اڑان میں پہلا بنیادی کردار عمران خان کا وہ تھا کہ جس کی وجہ سے سرمایہ کار بھاگا, اس نے روپیہ مارکیٹ میں پھینکا اور ڈالر خرید کے باہر چلا گیا تو ڈالر بڑھ گیا. دوسرا سی پیک فریز کر دیا, تیسرا امپورٹس بند کر دی, اس سے بے روزگاری بھی پھیلی اور اس سے بہت کچھ پھر ہوا. اس کے ساتھ ساتھ میں سے اس وقت کچھ بینکوں کا کردار تھا, کچھ پراپرٹی کی قیمتیں اس طرح سے نہ بڑھی. پہلے پراپرٹی میں لوگ جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کرتے تھے, پھر لوگوں نے ڈالر میں انویسٹمنٹ کرنی شروع کر دی, اور یہ اس وقت شروع کی جب ان کے فیصل واؤڈا نے ابھی ڈالر جو ہے وہ 130-140 کا ہوا تھا, انہوں نے کہا 200 تک جائے گا.
یہ اس نے کہا. لوگوں نے اور بالخصوص پی ٹی آئی والوں نے ہی خرید کے ڈالر گھروں میں رکھنے شروع کر دیے اور باقی لوگوں نے بھی. تو اس میں بینکوں کا کردار, سٹہ بازوں کا کردار, انویسٹرز کا کردار, اس کی وجہ سے ڈالر کی قیمت مصنوعی طور پر زیادہ. آپ میرے بزرگ ہیں, ایک تو میں کلیریفائی کر دوں, میں اینکر نہیں ہوں, میری اپنی پارٹی عوامی فلائی پارٹی میں اس کا شروع کر دی پرانی کہانی کہ کس نے کیا کیا. میں نے کہا کہ آپ نے کیوں نہیں آ کے یہ 3 کام کیے, ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکس کی ریشو کو ٹھیک کرنا, اپنے گھر میں آپ نے سر شروع کر دی نا ہسٹری. لوگ تو تنگ ہیں. آپ کے اتنے سوالات ہیں, میں نے آپ کو اینکر مزان کہا ہے, میں نے بھی آپ نے براہ راست مجھ سے سوال کیا, میں نے بھی آپ کو ذرا احترام. تو میری بات سن لینا, آپ نے اتنے سوالات کر دیے, میں نے آپ کو جواب دے رہا ہوں. آپ تو 90 میں چلے گئے. میں ادھر ہی آ رہا ہوں, میری جان ادھر ہی آ رہا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے اگر قلیل مدتی شارٹ ٹرم پلاننگ, مڈ ٹرم پلاننگ اور لانگ ٹرم پلاننگ, مڈ ٹرم پلاننگ پر بھی 6 مہینے میں عمل نہیں ہوتا. پہلے تو ہم جو ڈائنامیٹ لگا کے یہ گئے ہیں وہ کچرا چن رہے ہیں. دوسری یہ بات آپ نے بڑی آسانی سے کہہ دی کہ دورے جتنے مرضی کر لیں. حضور, ہمارے عمران خان نے چین سے تعلقات خراب کر دیے, سعودی عرب سے خراب کر دیے, امریکہ اور یورپین یونین سے خراب کر دیے, ملائیشیا سے خراب کر دیے, ایران سے خراب کر دیے, یہ ترکی سے خراب کر دیے. اس کے بعد ہم نے یہ تعلقات بھی ٹھیک کرنا, ہمیں بین الاقوامی برادری میں بھی زندہ رہنا ہے. اچھا, یہ جو آپ نے پاکستان اسٹیل اور پی آئی اے کی بات, اصولی طور پر 100% اتفاق کرتا ہوں, لیکن آپ نے دیکھا وہ عمران خان جو کہتا تھا میں 100 دن میں یہ کر دوں گا, وہ نہیں کر سکا اپنا پاکستان اسٹیل کو اور پی آئی اے کو, اور ہم جو ہیں وہ 6 مہینے میں کر لیں گے. ناممکنات میں سے ہاں ہماری ترجیحات میں ہے, تو یہ آئندہ انتخابات کے بعد ہی ہوگا. اس وقت تو ہم کریں گے تو جیسے آئی ایم ایف کے پیکج پہ عمل کرنے سے بہت سے منفی اثرات ہم پر آئے ہیں, یا اور منفی اثرات آ جائیں گے. البتہ سلسلہ جو ہے, کانفیڈنس جب بڑھے گا, سرمایہ کاری باہر سے بھی آئے گی, سی پیک اپنے پورے زور شور سے شروع ہوگا, اور اس طرح کی دیگر کام جو ہیں وہ ہوں گے, تو آپ کی اور پھر جو 2 شعبے بالخصوص تعمیرات کا شعبہ اور زراعت, ان پہ پورا بھرپور کام ہوگا, تو اس کے فوری اثرات جو ہیں وہ معیشت پر ہوں گے. ہم زراعت پر بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں. ان کو ہم نے جو زرعی بینک ہے اس کو بھی کہا ہے, اور بھی ذرائع کہ قرضے جہاں چاہیے کسانوں کو وہ سستے قرضے دیے جائیں, اور جو چیزیں انہیں چاہیے وہ دی جائیں. جہاں ہم نے ڈیوٹیز کم کرنی ہے یا ہٹانی ہے وہ ڈیوٹیز اٹھا لیں, بیج سستے ملیں تاکہ زراعت ٹھیک ہو. تو صدیق الفاروق صاحب, جو لوگ رو رہے تھے کہ آپ لوگ رو رہے تھے کہ بھائی مہنگائی بہت ہو گئی, عام آدمی کا جینا 2 بھر ہو گیا, آپ نے آ کے مہنگائی بڑھا دی, 42% کی ریشو بھی آئی ہے, تو پھر وہ بہتر نہیں تھا؟ یہ کرنا تھا جس سے وہ بھاگے ہیں. نہیں, ایک منٹ, انہیں یہ کرنا تھا جس سے وہ بھاگے ہیں میری جان. یہ معاہدہ انہوں نے کیا تھا کیونکہ معاہدہ ایک ساورن اسٹیٹ نے کیا, ایک ریاست نے کیا. آپ کی جو گفتگو ان کے حوالے سے ہے, مسائل کے حوالے سے, میں ایگری کرتا ہوں. میں نے اپریشیٹ کیا ہمارے فارن منسٹر, ہمارے پرائم منسٹر نے بہت بھاگ دوڑ کی باہر ملک کے لیے کی, میں ایگری کرتا ہوں. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل میئر آپ نے لیا خان صاحب کو آؤٹ کرنے کا, نکالنے کا, جو کانسٹیٹیوشنل ہے, مجھے کوئی سازش اس میں, کوئی انلیگیلٹی نہیں ہے. حتیٰ کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ آئین کے منافی تھا صدر اور پرائم منسٹر کا کام اور اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا کام. آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ مسئلہ یہ وہ ہو گیا, عوام کو کیا ملا؟ وہ جو حبیب جالب نے کہا تھا کہ 22 کروڑ انسانوں زندگی سے بے گانوں, صرف چند لوگوں نے حق تمہارا چھینا ہے, خاک ایسے جینے پہ یہ بھی کوئی جینا ہے, تو چند لوگ ہی ہوئے نا, پہلے وہ تھے اب. نعمان صاحب, اس میں گرامی کیا ہے میرے دوست کا, بس میں 2 جملے میں عرض کرتا ہوں. نام کیا ہے ان کا؟ میں بھول گیا, ان کا نام کیا ہے؟ شیراز صاحب. میں یہ آپ سے عرض کروں گا کہ اگر آپ کے یا میرے گھر میں خدا نخواستہ کوئی صورتحال ایسی بن جائے کہ گھر بکنے کی نوبت آ جائے, تو پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ گھر بچائیں گے. ہمارا گھر جو تھا پاکستان, اس کے دیوالیہ پن کا اعلان ہونے والا تھا, ہم نے اسے بچایا. اور اگر آئی ایم ایف کی بات آپ نے کی نا, اگر آئی ایم ایف کے پیکج پہ عمل کرنے سے 1.3 بلین ڈالر کی بات نہیں ہے. آئی ایم ایف کے پیکج پر عمل نہ کرنے سے اور آئی ایم ایف کی طرف سے اگر یہ کہا جائے کہ یہ دیوالیہ ہو گئے ہیں, تو پھر باقی سارے ادارے بھی آپ پر چڑھ دوڑتے ہیں, اب وہ ختم ہو گیا. ایک لمحہ تو آپ ورلڈ بینک بھی
आप एशियन डेवलपमेंट बैंक भी, आप दूसरी भी जो ममालिक हैं, वरना आपको पता है सऊदी अरब ने भी लिंक कर दिया था IMF के साथ, चीन ने भी लिंक कर दिया था IMF के साथ। तो IMF के 1.3 बिलियन डॉलर नहीं होते, ये 10-12 बिलियन 15 बिलियन डॉलर होते हैं। ये सारे जो हैं ये उस पर असर करते हैं। इसलिए 6 महीने में मैं फिर आपसे अर्ज करूंगा, हालात बेहतर होना शुरू हुए, ऊपर से सैलाब आ गया, ये भी आप देख लें कि उसने कितनी तबाही मचाई है। और इसको भी कंट्रोल करना है, रफ्ता रफ्ता इंशाअल्लाह अज़ीज हम आगे बढ़ेंगे। आपको अगले 3 महीने में हालात बेहतर नजर आएंगे इंशाअल्लाह। चलें, उम्मीद कर लेते हैं कि हालात बेहतर होंगे, और हम भी यही चाहते हैं कि हालात बेहतर हों और आवाम को रिलीफ मिले। शराज साहब, आपसे भी एक सवाल था। अब इमरान खान साहब भी ऐलान करने जा रहे हैं, जिनको इक़्तिदार से निकाला ये लोग आया, वो चाहते हैं कि हम दोबारा आ जाएं, तो आप भी हिस्सा ले रहे हैं जिहाद के अंदर? सर मैं कहता हूं कि जिन लोगों ने हिस्सा लेना है ना, सबसे पहले वो खान साहब से पूछें कि इस जिहाद में आपके घर से कौन शरीक हो रहा है, क्योंकि ये जिहाद है हकीकी आजादी का। जी जी, आप प्राइम मिनिस्टर रहे 4.25 साल और आपकी स्टेटमेंट्स हैं कि मैं फैसले लेता हूं, मैं जिम्मेदार हूं, जनरल बाजवा हमारे आर्मी चीफ मोहतरम और हमारी फौज मेरे पीछे खड़ी है, हम एक पेज पे हैं, ये सब आपने कहा। और मैं हैरान हूं कि किस महारत से और किस जुर्रत से आप झूठ बोलते हैं। शायद आपने इस पे PhD कर रखी है, अब आपने खुद ही कहा। एक ब्रेक हमने लेनी है। ब्रेक के बाद जब दोबारा आएंगे तो अल्ताफ साहब से जानेंगे इस टाइम जो सिचुएशन है इससे अब निकलना कैसे है। जो आए थे निकालने के लिए उन्होंने मजीद धकेल दिया है, तो अब हल पीछे क्या बचता है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक से पहले बात कर रहे थे मौजूदा मंजरनामे के हवाले से। अब देखना यह है कि इस टाइम सिचुएशन जो बन चुकी है, सैलाब, और दूसरी तरफ आवाम महंगाई में डूबी है, कुछ सैलाब में डूबी है, गुर्बत में डूबी है, यानी आवाम जो गरीब आदमी है जो वोट देता है वो तो इस टाइम डूबा है, कोई पानी में डूबा है, कोई महंगाई में डूबा है। तो फिर ये जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं और इमरान खान जिस बयानी पर अभी कायम है कि इलेक्शंस का ऐलान किया जाए, हकीकी आज़ादी मैं चाहता हूँ, तो क्या इमरान खान हकीकी आज़ादी दिला सकेंगे? और जिस इलेक्शंस की बात कर रहे हैं इस सिचुएशन के अंदर इलेक्शन होना मुनासिब है और क्या इलेक्शंस हो सकेंगे, बात करेंगे। शराज अल्ताफ साहब हमारे साथ हैं। शराज साहब, इस टाइम सिचुएशन जो है सैलाब के हवाले से 3.5 करोड़ के करीब आबादी डूबी है, बाकी आबादी जो वोट देने वाली है वो पानी में डूबी है, और उसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी इस चीज़ में डूबी है। तो इलेक्शंस का एलामिया आपको लगता है कि मुनासिब है, हल है इलेक्शन मौजूदा हालात का? सर मैंने तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ईमेल भी की थी आज से कोई 1.5 माह कबल, जब ये सैलाब आए हैं। आप एक पूरे पाकिस्तान की जितनी रजिस्टर्ड पार्टीज हैं उनके साथ एक डायलॉग कीजिए, एक आफत आई है, एमरजेंसी डिक्लेयर कीजिए नेशनल लेवल पे, और तमाम पार्टीज की जिम्मेदारी लगाइए, फिजिकल और फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, कि वो पूरे पाकिस्तान को डिवाइड करें इन 150 रजिस्टर्ड पार्टीज में, आप पार्टी के साइज के हिसाब से, ताकि हम सब कुछ छोड़ के, सियासत छोड़ के, मार्च छोड़ के, इलेक्शन छोड़ के इनके तरफ लगें और आवाम को रिहेबिलिटेट करने में अपना किरदार अदा करें। हो सकता है ये सब हम मिलके करते तो शायद हमें 1-2 इसमें लग जाते, बहुत तेजी से हम काम भी करते तो, लेकिन इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी कोई आप कह लें एडमायरेबल रोल प्ले नहीं किया। ये बात तो हो गई उस हुकूमत की हद तक। उसके बाद इलेक्शन कमीशन का फैसला है, वो एक आईनी इदारा है, जाहिर है हमारी खान साहब वाली पॉलिसी तो है नहीं कि हम उन पर चढ़ाई कर दौड़े और हर वक्त उनके खिलाफ गलत ज़बान इस्तेमाल करें। हम उनके फैसले का एहतराम करते, लेकिन हमारा ये ख्याल है फलाई पार्टी का कि ये इलेक्शन का टाइम इसलिए नहीं है इस आफत की वजह से। बाकी हो रहे हैं, मुझे आप बताइए, खान साहब वेस्ट मिनिस्टर डेमोक्रेसी की बात करते हैं, बरतानवी पार्लियामेंट की, बरतानवी डेमोक्रेसी की, क्या वहां कोई MP, वहां MP होते हैं मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, क्या वहां कोई MP एक से ज्यादा हल्के का इलेक्शन लड़ सकता है? खान साहब लड़ रहे हैं ना एक से ज्यादा, और आपने खुद ही अपने इंट्रो में कहा कि ये असेंबली में भी नहीं जाएंगे क्योंकि वहां से तो ये 6 माह से बाहर है। हाई कोर्ट ने भी कहा, गालिबन इनको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। इनके तो अज़ाइम ये हैं कि हुजूर वाला मोहतरम आर्मी चीफ साहब, इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह मुझे 2018 में आपने बिठाया था और मेरा ये जोम था कि मेरे अलावा चॉइस ही कोई नहीं है, बाकी करप्ट हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं, मैं बहुत काबिल, स्मार्ट और बहुत नेक शरीफ आदमी हूँ, तो मुझे आपने जो निकाल के गलती की है लिहाजा मुझे वापस दोबारा ले आइए। इतनी सी खान साहब की ये दरखास्त है। और खान साहब का प्रॉब्लम हमारी इस PDM से नहीं है, वो बार बार आपने सुना है हैंडलर्स, न्यूट्रल्स, उनको एड्रेस करते हैं। कल भी उन्होंने जो आजम स्वाति साहब का मामला हुआ है वो क्या हुआ है, हमारा आइन हमें इजाजत नहीं देता कि हम अपने इदारों के खिलाफ, खास तौर पर हमारी फौज, पाक फौज, मुसल्लह अफवाज और हमारी अदलिया के खिलाफ इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करें। पहले शहबाज गिल साहब ने की, क्या उन्होंने अपने तय की? मेरा नहीं ख्याल। आजम स्वाति साहब ने कल ट्वीट की, क्या उन्होंने अपने तय की? उनको रात बैठे ख्वाब आ गया, ख्याल आ गया? नहीं।
تو یہ خان صاحب کی باقاعدہ منظم مہم ہے. آپ نے وہ سننے لی آڈیو جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے لوگوں کو برانڈ کرنا ہے, یہ میر جعفر اور میر صادق فرٹائل گراؤنڈ ہے, لوگ ہمارے ساتھ ہیں. وہ کہتے ہیں ایڈٹ کی ہوئی آڈیوز ہیں. آپ جس یونیورسٹی میں انہوں نے کیا نعرے لگوائے, کل تخت بائی میں کیا انہوں نے کہا. تو خان صاحب تو اپریل 11 کو گئے تھے, تب سے آج شاید 6 ماہ ہو گئے, 7ویں ماہ میں سٹارٹ ہیں. ان کی تو مہم ہی یہی ہے. کیا انہوں نے ہمارے قومی سلامتی کے اداروں میں ڈیوائڈ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی؟ آج ہماری عدلیہ میں 5 یا 7 سپریم کورٹ کے جج نہیں اپوائنٹ ہوئے ابھی تک, 5 ماہ سے خالی ہیں. نیچے عدالتوں کا کیا حال ہوگا, سپریم کورٹ کا یہ حال ہے. عام آدمی کو 2 وقت کی روٹی مشکل ہے, بچوں کی فیس اسکول کی وہ نہیں دے سکتا, بجلی کے بل اس کی زندگی جیرن کیے ہوئے ہیں. کیا ہمارے ایشوز یہ ہونے چاہیے یا ہمارے ایشو یہ ہو کہ پنجاب گورنمنٹ, ابھی آپ بتائیے چیف منسٹر پنجاب لندن کی ٹھنڈی ہواؤں میں رہ کے آئے ہیں کہ نہیں؟ کیا لینے گئے تھے وہاں پہ؟ کیا کہا ہے ہمارے ایکس انٹیریئر منسٹر پنجاب نے کہ میں گورنمنٹ کے پنجاب کے وسائل نہیں استعمال ہونے دوں گا خان صاحب کے مارچ کے لیے, جو انہوں نے میرے خیال میں بالکل میرٹ پہ بات کی ہے کہ آپ کا سیاسی معاملہ ہے. کیوں سرکار کے, آپ کو پتا ہے 700 روپے کا آٹا ہو گیا پنجاب میں. لوگوں کا خیال تھا پی ٹی آئی اور کاف لیگ آئیں گے اور پنجاب میں دودھ کی نہریں بہ جائیں گی. آج 2 ماہ سے پنجاب کی گورنمنٹ کاف لیگ کے پاس, پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے. کیا ریٹ ہے گھی کا, چیک کیجیے مارکیٹ 550 روپیہ. کیا ریٹ ہے تیل کا, کیا ریٹ ہے آپ کے آٹے کا. وہ کہتے ہیں آپ کو حقیقی آزادی دلانی ہے. سر ان ریٹس کا پنجاب گورنمنٹ میں آٹے, چینی, دال, ان ریٹ کا فیڈرل گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. رہی بات حقیقی آزادی کی, تو مجھے بتائیے 4.25 سال آپ نے کہا کہ میری حکومت, میرے فیصلے, میں رسپانسبل, فوج میرے پیچھے, جناب باجوہ میری فورن پالیسی کو سپورٹ کرتے. یہ میرے بیان تو نہیں, خان صاحب کے بیان ہے. اور کتنی ڈٹائی سے, کتنی مہارت و جرت سے خان صاحب نے کل ہی کہا ہے غالباً کہ جی میرے پاس تو آدھی اختیار بھی نہیں تھا. لیکن شہراز صاحب انہوں کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے مجھے اقتدار سے نکالا گیا کیونکہ میں حقیقی آزادی کی پلاننگز کر رہا تھا اور اس حوالے سے ہم نے تبدیلیاں لانی تھیں اپنے تمام تر معاملات کے اندر, اسی وجہ سے میں نکال دیا. یہ آپ کو خیال 4.25 سال بعد آیا تھا پلاننگ کرنے کا؟ جب نکالا گیا تو تب بھی انہوں نے یہ کام کیا نا. نہیں, آپ نے چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ دیکھیں نا کامران شاہد صاحب نے بڑی اچھی بات کی کل, شاید دیکھا آپ نے کہ نہیں. ان کا بھی آپ تو کہے تھے مجھے کچھ چاہیے ہی نہیں, میرے پاس تو اتنی شہرت ہے, میں تو خدمت کے لیے آیا ہوں. جب آپ کو لوگ کام کرنے نہیں دیتے تھے, آپ کا پاور نہیں تھی ڈیسیژن لینے کی, تو آپ اگلے ہفتے کہتے جناب السلام علیکم میں جا رہا ہوں, میں کوئی اور کام کر لوں گا, میں نے خدمت کرنی ہے. 4.25 سال آپ نے انجوائے کیا. آپ کو لوگ کہتے تھے تابع دار خان, شاید سنا آپ نے, نہیں سنا, ان کو تابع دار خان کہتے تھے. اب یہ کہہ رہے تھے پاور نہیں تھی. تو میرا خیال خان صاحب نے تو پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے جھوٹ بولنے کی. یہ خود ہی نیریٹو بناتے ہیں, خود ہی اس کے اوپر ایک اور نیریٹو بناتے ہیں, وہ پٹ جائے تو خان صاحب سے تو پھر حل ہے عوامی قیادت. آپ بتائیے جتنے پاکستان کے پرائم منسٹر رہے ہیں پچھلے 75 سال میں, کوئی ورکنگ کلاس اور مڈل کلاس سے تھا؟ جب نہیں تھا تو ان کو عوام کے مسائل کا پتہ کیسے ہوگا؟ تو عوامی قیادت حل ہے اور کوئی حل نہیں ہے. عوامی قیادت کس طرح لے کر آئے؟ اب آپ بھی ماشاءاللہ آپ کی پارٹی بھی چل رہی ہے, باقی آپ ہی کی طرح کی کتنی پارٹیاں اور بھی ہیں, تو اسی طرح پارٹیاں تو چل رہی ہیں کافی. جماعت اسلامی بھی اتنی بڑی جماعت تھی, آج وہ بھی اقتدار میں آئے, کافی عرصہ گزر گیا. تو پھر یہ سچویشن کے اندر کیسے جگہ بنانی ہے؟ جماعت اسلامی نے بھی ظاہر ہے وہ مشرف صاحب سے بھی بافیض ہوئے, ضیاء صاحب سے بھی بافیض ہوئے, جنرل ضیاء سے بیک ان 80s, یہ لیٹ 90s اور ارلی 2000 کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے, مشرف صاحب والی. تو یہ جب آپ اپنے نظریے پہ, اپنی آئیڈیالوجی پہ, اپنے اصولوں پہ کمپرومائز کریں گے تو پھر آپ کیا عوامی قیادت, اصولی قیادت کہلانے کے قابل رہیں گے؟ چاہے پی ٹی آئی ہو چاہے ہم ہو, اپنے حصے کا کام کرتے رہیں, شارٹ کٹس نہ ڈھونڈیں, اپنے نظریے کو, آئیڈیالوجی کو کمپرومائز نہ کریں. خان صاحب نے 2008 میں کر لی تھی, اور نون لیگ کی پیپلز پارٹی کی تو کوئی آئیڈیالوجی کوئی تھی ہی نہیں. بھٹو نے دی تھی روٹی کپڑا مکان, وہ دفن ہو گئی ان کے ساتھ ہی. رضائی صاحب کی پالیسی کیا تھی؟ ریکنسیلیشن, مفاہمت. آپ کو یاد ہوگا اس نے رضائی صاحب کی سیاست ختم کر دی, صرف سندھ کی حد تک محدود رہ گئی. جب تک کوئی عوامی قیادت, اصولی قیادت اپنے حلقوں میں, قومی اسمبلی کے, صوبائی اسمبلی میں محنت نہیں کرے گی, عوام میں نہیں جائے گی, اپنا پیغام نہیں دے گی, شعور نہیں دے گی, یہ مذہبی کارڈ سے ہٹ کے, اسلامی ٹچ سے ہٹ کے, یہ ساری ریڈیکلائزیشن سے ہٹ کے اور اداروں کے خلاف اکسانے سے ہٹ کے خدمت کی بیس پہ آپ کریں پالیٹکس. انشاءاللہ میں خود کر رہا ہوں, اپنے حلقے میں کر رہا ہوں, قومی اسمبلی حلقہ N133 PP 167 گرین ٹاؤن ٹاؤن شپ. یہ سارا علاقہ بہت بڑا علاقہ ہے, شائستہ پرویز صاحبہ کا, اسلم گل صاحب کا, شفیق گجر صاحب کا, نذیر چوہان صاحب کا. ہم وہاں 10 مہینے ہوئے ہیں, بہت پذیرائی مل رہی ہے, لوگ آتے ہیں, ہم خدمت کر رہے ہیں وہاں. سستا آٹا, سستی گھی, سستا تیل اپنی جیب سے لوگوں کو دے رہے ہیں, اور ساتھ پیغام دے رہے ہیں کہ جو خدمت کر رہا ہے اس کو ووٹ دیں, جو باتیں کر رہا ہے اس کو ووٹ نہ دیں. بہت پذیرائی مل رہی ہے. تو یہ جو کل یہ ضمنی انتخابات ہونے والے ہیں, اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ عمران خان کا بیانیہ بھی آپ نے سنا, ان کی کارکردگی اور ان کا بیانیہ بھی آپ نے دیکھ لیا,
تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہوگا یہ سولہ؟ سر میں تو خود کیمپین کرتا ہوں گلیوں میں چوکوں میں جا کے روزانہ کی بنیاد پہ، اور اپنے حلقے میں 4 گھنٹے آفس میں بھی بیٹھتا ہوں، لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہوں، تو لوگ تو کہتے ہیں بھی ہماری ان سے جان چھڑوا دیں، چاہے پی ٹی آئی ہے چاہے پی ڈی ایم ہے، ہمیں کچھ نہیں ملا ان سے۔ ان کے جلسے جہاں پہ ہوتے ہیں عوام اتنی تعداد میں آ جاتی ہے، جلسے جیسے ہوتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں، پیسے لگتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے ایک جلسے پہ خان صاحب کے کروڑوں روپے خرچ نہیں ہوتا؟ کیا انہوں نے 50 جلسے نہیں کیے پچھلے 6 ماہ میں؟ یہی پیسے وہ عوام کو ریلیف پہ لگا دیتے، یہی وہ اپنے ایم این ایز ایم پی تو کہتے ہیں یار اپنی جگہ دیں، اپنی پراپرٹی اپنا پیسہ 10% ہی لگا دو، تو میرے خیال میں ویسے ہی یہ باقی پارٹیز سویپ ہو جاتی۔ تو ایسا کیوں نہیں کرتے حالانکہ وہ عوام کے لیے نکل؟ وہی مقصد، پاور ہے، کرسی ہے، جس سے مجھے ہٹایا ہے آپ نے ذلہ الہی، مجھے اس پہ واپس لائیے، مجھے رات کو نیند نہیں آتی، یعنی اقتدار ہی چاہتے ہیں بس، اور کچھ بھی نہیں۔ تو آپ کا مشن کیا ہے؟ آپ کی خوشحال پاکستان سب کے لیے، نہ کہ چند کے لیے۔ خوشحال کیسے؟ وہ تحریک انصاف کہتے ہیں پاکستان میں انصاف لانا ہے، آپ خوشحالی لے کے آنی ہے، انصاف لانا ہے، اور این آر 2 مل گیا، خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں، میں اس بات سے انکار نہیں کرتا، لیکن اس میں خان صاحب بھی شامل ہیں۔ کیوں 4.25 سال میں آپ نے کیوں نہیں جوڈیشل ریفارمز کی؟ کیوں نہیں آپ کی انصاف کے حوالے سے اصلاحات کی؟ بنے تو صحیح نا، ایف آئی اے نے بھی ان کو مقدمہ کیا 2020 کے اندر، لیکن انہوں نے اپنے جب اقتدار میں آئے تو منی لانڈرنگ کے اندر بھی وہ بری ہو گئے۔ سر ہمارا قانون ویک ہے نا، ہمارا قانون طاقتور کے لیے کمزور ہے اور کمزور کے لیے طاقتور ہے، تو اس میں ریفارمز کس نے کرنی ہے؟ ریفارم سر دلائل جب دینے میں ناکام رہا تو اس میں ریفارمز والی بات تو کہیں رہ گئی ہے۔ سر آپ کی پروسیکیوشن لا کی بیس پہ ہوگی نا، جی وہ لا میں ریفارمز کس نے کرنی ہے؟ پولیس نے، عدالت نے، پارلیمنٹ نے۔ بالکل۔ آپ نے کتنے بل پاس کروائے؟ خان صاحب نے کروائے نا۔ کہتے ہیں کہ ہمیں 2/3 اکثریت ہی نہیں تھی، ہم فیصلے خود نہیں کر سکتے تھے، تو گورنمنٹ نہ لیتے، وہ بیٹھے رہے نا اقتدار میں، 4.25 سال بہتری ہو جائے گی، لیکن 4.25 سال مزے لیتے رہے نا۔ اب کہتے ہیں مجھے 2/3 میجورٹی چاہیے، تو آپ دلوائیں، اب چاہے آپ شاید وہ کر لیں، آپ ان کا ساتھ۔ سر میں تو چاہے پی ڈی ایم ہو چاہے پی ٹی آئی ہو، نہ اسے عوامی قیادت سمجھتا ہوں، نہ سماجی قیادت سمجھتا ہوں، نہ اصولی قیادت سمجھتا ہوں، نہ انقلابی قیادت سمجھتا ہوں۔ یہ تو پاور گیم ہے، بائے ہک اور بائے کروک، کسی طرح کوئی مجھے مکس اینڈ میچ کر کے پیسہ۔ آپ مجھے بتائیے کوئی حلقہ بھی ہوئے الیکشن 2 مہینے پہلے ہوئے نا ضمنی انتخابات پنجاب میں، 20 سیٹوں میں شاید 16 جیت گئے ہیں یہ، مجھے بتائیے ایک حلقے میں 20 کروڑ سے کم پیسے لگے ہیں؟ کیا اس میں آپ کو کوئی سلجھا پڑھا لکھا ایک کامن مڈل کلاس ورکنگ کلاس کا کوئی بندہ نظر آیا آپ کو؟ یہ ہے خان صاحب آپ کا، ایک گورنمنٹ نکل گئی اور آپ نے کہا میں اب تبدیلی لاؤں گا، پہلے بھی لائی تھی آپ نے، تو کیا چہرے لائے آپ سامنے؟ وہی اسد عمر، وہی فواد چودھری۔ سر اب وہ غلطیاں اپنی غلطی نہیں کہہ رہے دہرائیں گے، ہم نے جو غلطیاں کی اس سے سبق سیکھیں گے۔ یہ خان صاحب کی عادت ہے جی، یہ عادت ہے، یہ پہلے بھی کہتے تھے وہ، اب انہوں نے کہا کہ میں اب وہ الیکٹیبلز نہیں لوں گا۔ مجھے بتائیے جو 16 حلقوں میں لوگ جیتے ہیں یہ الیکٹیبلز نہیں تھے؟ تو پھر حل اب کیا نظر آتا ہے؟ عوامی قیادت، حل یہی ہے۔ شیخ رشید صاحب بھی عوامی قیادت ہی ہیں، اللہ معاف کرے جی ایسی عوامی قیادت سے۔ سر وہ بھی نیچے سے مڈل کلاس ہیں، وہ سر ٹی وی میں بیٹھ کے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، انگیج کرنے کے لیے، انٹریکٹ کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں، کوشش ان کی بھی یہی ہے کہ ہماری سیٹنگ ہو جائے جو پہلے ہماری تھی اور ہم تھے اور اب ان کی ہو گئی ہے۔ ان کو مسئلہ بھی عوام نہیں ہے، ان کو پیراسیٹامول بڑی نایاب لگتی تھی جب نواز شریف کی گورنمنٹ 2014-15 میں روز رات بیٹھ کے ٹی وی پہ روتے تھے، لیکن خان صاحب کے 4.25 سال میں کیا دوائیاں 200-300% مہنگی نہیں ہوئی؟ کیا ڈالر 90 سے 123 پہ ملا خان صاحب کو، 189 پہ ختم نہیں ہوا؟ کیا پیٹرول 90 سے 50 پہ نہیں ہوا؟ کیا گھی تیل 150 روپے سے نہیں پہنچا 450 پہ؟ چھوڑ دیں، یہ ہاتھی کے دانت ہیں، کھانے کے اور ہیں، دکھانے کے اور ہیں، وہ نام ہی عوامی ہے بس۔ بہت شکریہ، شیراز الطاف ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے ساری سچویشن پر اپنا تجزیہ پیش کیا اور یہ بھی بتا دیا کہ عوامی قیادت کیا ہوتی ہے، اور اس ٹائم جو سچویشن چل رہی ہے اس میں حل یہی ہے کہ مل بیٹھ کر یہ لوگ ملک کے لیے کچھ سوچیں، اور معیشت کی جو اس ٹائم بگڑی ہوئی صورتحال ہے، عوام جو مہنگائی میں ڈوبی ہے، سیلاب میں ڈوبی ہے، ان کو نکالنے کے لیے کوئی پلان مرتب کیا جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 13 جماعتیں اقتدار میں بیٹھ گئی ہیں، عمران خان صاحب اپوزیشن میں ہیں، اب یہ حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے، وفاق کے ساتھ، وفاق والے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے، تو دونوں طرف ہی بغض اور چاہتے ہیں کہ ہم ہی ہوں۔ وفاق والے چاہتے ہیں کہ عمران خان کو کسی طرح رستے سے ہٹا دیا جائے، مقدمے بنتے ہیں، عمران خان ضمانت لیتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں،
عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ یہ 13 جماعتیں یہ میرے راستے میں نہ ہوں، بلکہ میں ہی ہوں میدان میں اور میں ہی اپنا اقتدار میں بھی رہوں۔ تو جب ہم برداشت نہیں کریں گے تو پھر ایسے ہی حالات رہیں گے، عوام تو پستی رہے گی۔ عوام کو بھی سوچنا چاہیے اور عوام کو اب دیکھنا چاہیے کہ ان کے لیے کون سی پارٹی کیا کر رہی ہے۔ اس ٹائم جو منظر نامہ ہے اس کے اندر انہیں خود بھی سوچنا چاہیے کہ جو لوگ ہم سے ووٹ لے کر آتے ہیں، اب آپ پانی میں ڈوبے ہیں، آپ سے ووٹ لینے والے کتنے آئے آپ کے پاس؟ کوئی نہیں آیا۔ تو پھر آپ ووٹ دیتے ہوئے کم سے کم اتنا خیال لازمن کیا کریں، کیونکہ انہوں نے آپ کی ترجمانی کرنی ہے، جن کو آپ نے چننا ہے۔ جب وہی آپ کے پاس نہیں آئیں گے تو مسائل کا حل پھر کون کرے گا؟ سارا منظرنامہ اور سچویشن آپ کے سامنے رکھی ہے، حالات کس طرف بڑھیں گے اس پر مزید بات بھی کرتے رہیں گے اپنے پروگرام میں۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ابھی اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔